السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ ابھی ہم نے جو ہے ہدایت کے بارے میں بات کی تھی اپنی پچھلی کلاس میں۔ آج ہدایت کے تھوڑا سا ٹاپک اس حدیث میں کور ہو رہا ہے۔ ویسے تو بہت ساری حدیثیں ہیں ہدایت کو لے کر، لیکن میں نے ایک جامع حدیث سلیکٹ کی ہے آج کے ڈسکشن کے لیے۔ کافی بڑی حدیث ہے اور کافی سارے اسباق، کافی سارے ٹاپکس اس میں کور ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم بہت فوکس سے، بہت کنسنٹریشن سے پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس کا اردو ترجمہ پڑھ دیتی ہوں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے اور اسے تمہارے درمیان بھی حرام قرار دیا ہے۔ ظلم حرام ہے، ہم پر بھی حرام ہے۔ جب حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو شرک سے منع کیا کہ بیٹے شرک مت کرنا، تو انہوں نے کیا کہا؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اور شرک جو ہے ظلم اللہ کے ساتھ ہے۔ تو کیا ہمارے لیے جائز ہوگا؟ بالکل نہیں۔ ہمیں بہت غور و فکر کی ضرورت ہے کہ ہمارے کس ایکشن میں شرک ہے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ شرک کیا ہوتا ہے اور اس کے کیا کیا اسپیکٹس ہوتے ہیں، کدھر کیا کیا کام جو ہے شرک میں کنسیڈر ہوتے ہیں، تاکہ ہم ان سے بچ سکیں۔ بظاہر ہم اگر کسی کے آگے سر نہیں جھکا رہے، کسی بت کو سجدہ نہیں کر رہے، کسی اور کو مدد کے لیے نہیں پکار رہے، دس از ناٹ انف فار بینگ گیٹ ریڈ آف دی شرک، رائٹ۔ شرک بہت سارے اسپیکٹ میں آتے ہیں، تو ہمیں وہ سارے اسپیکٹس پتہ ہونے چاہیے تاکہ جو ہے ہم مکمل طور پر شرک سے بچ سکیں، بیکاز ان الشرک لظلم عظیم۔ شرک اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے اور اسے تمہارے درمیان بھی حرام قرار دیا ہے۔ آپس میں بھی کسی پر ظلم نہیں کرنا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنا، کسی حق میں کمی کرنا جو ہوتا ہے وہ ظلم ہوتا ہے۔ کسی کے حق میں کمی نہیں کرنی، کسی کے ساتھ آپس میں ظلم نہیں کرنا، کسی کو کمزور سمجھ کر اس کو اوور پاور نہیں کرنا۔ تم ایک دوسرے پر ظلم مت کرو، میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، لہٰذا مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا، تو اس کا مطلب بات کی گارنٹی ہے کہ ہم مانگیں گے تو ملے گا، رائٹ۔ ہدایت جو ہے ایسا نہیں، بہت سی دعائیں جو ہوتی ہیں وہ آخرت کے لیے ذخیرہ بن جاتی ہیں، یا ان کے بدلے کوئی مصیبت ٹال دی جاتی ہے، یا ان کے ریپلیسمنٹ میں کوئی چیز ملتی ہے، یا وہ چیز مل جاتی ہے۔ لیکن ہدایت ایسی چیز ہے کہ اس کے بدلے یہ کوئی اور چیز نہیں ہوگی۔ ہدایت دنیا میں ہی کام آنے والی چیز ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں لازمی دیں گے، بشرطے کہ ہم مانگنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ پرومس، اللہ تعالیٰ کا کہہ دینا ہی پرومس، اللہ تعالیٰ کا کہہ دینا ہی گارنٹی ہے۔ تو اس میں ہمیں کسی مزید گارنٹی کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، لہٰذا مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ ہمیشہ میں یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھلاؤں، لہٰذا تم مجھ سے کھانا مانگو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ کھانا کس سے مانگنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ میرے بندو، تم سب برہنہ ہو سوائے اس کے جس کو میں پہناؤں، لہٰذا تم مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں پہناؤں گا۔ اگین کپڑے کس سے مانگنے، لباس کس سے مانگنا ہے، اپنی کورنگ کس نے مانگنی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ میرے بندو، تم رات دن گناہ کرتے ہو اور میں تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں، لہٰذا مجھ سے بخشش طلب کرو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ بخشنے کی بھی گارنٹی ہے۔ ہم سے بے پناہ گناہ ہو گئے، بہت گناہ ہو گئے، جتنے مرضی گناہ ہو گئے، ہمیں لگتا ہے معاف نہیں ہوں گے، لیکن اللہ نے کیا کہا ہے کہ مجھ سے بخشش طلب کرو، میں بخش دوں گا۔ اس لیے جتنے بھی گناہ ہو چکے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کمپیئر مت کریے کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا میں معاف کر
دوں گا تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، بشرطے ہم معافی ایسے مانگیں جیسے معافی کی شرط ہے کہ ہم جس بھی گناہ کے لیے ہم معافی مانگ رہے ہیں کہ ہمارا عزم ہو کہ وہ دوبارہ نہیں کریں گے، دل نادم ہو، اور دوبارہ جو ہے ہم اس کی طرف لوٹنے سے بھی جو ہے بچیں۔ میرے بندو، تم مجھے نقصان پہنچانا چاہو تو ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور تم مجھے نفع پہنچانا چاہو تو ہرگز نفع نہیں پہنچا سکتے۔ اس میں ہمیں سیکھنے کی بات کیا ہے؟ اگر ہم اللہ کی باتوں کو نہیں مان رہے ہیں تو کیا ہم اللہ کو نقصان پہنچا رہے ہیں؟ ناٹ ایٹ آل۔ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور نفع، اگر ہم اللہ کی بات مان رہے ہیں تو کیا ہم اللہ پر احسان کر رہے ہیں؟ ناٹ ایٹ آل۔ ہم اللہ پر کوئی فائدہ دے رہے ہیں؟ نو، ناٹ ایٹ آل، امپاسبل۔ اللہ تعالیٰ کا کیا فائدہ ہے اس میں؟ اگر ہم گناہ کر رہے ہیں تو جہنم جو ہے ہماری منتظر ہے، اللہم اجرنا من النار۔ اور اگر ہم ثواب کا کام کر رہے ہیں، ہم نیکیاں کر رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر چل رہے ہیں، تو جنت منتظر ہے۔ اللہم انا نسألک الجنۃ ونعوذ بک من عذاب جہنم، آمین یا رب العالمین۔ تو ان دونوں میں جو ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں، اور نہ ہی پہنچا سکتا ہے کوئی۔ اس میں ہمارا فائدہ اگر ہم کچھ کہہ رہے ہیں تو یا نقصان ہے۔ میرے بندو، اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان اور جنات سب اس شخص کی طرح ہو جائیں جس کے دل میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، تو یہ بات میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتی۔ میرے بندو، اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان اور جنات اس شخص کی طرح ہو جائیں جو تم میں سے سب سے زیادہ فاجر و فاسق ہے، تو یہ چیز میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں نہ کوئی اضافہ کر سکتی ہے چیز، اور نہ ہی کوئی ایکٹیویٹی ہماری کمی کر سکتی ہے۔ جو ہمارے اعمال ہیں وہ ہمارے ہی اوپر ہیں، اگر وہ اچھے ہیں تو ہمیں فائدہ ہے، اگر وہ برے ہیں تو ہمارا نقصان ہے۔ میرے بندو، اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان اور جنات سب ایک کھلے میدان میں جمع ہو کر مجھ سے سوال کریں اور میں ہر ایک کو اس کے سوال کے مطابق عطا کر دوں، تو اس سے میرے خزانوں میں اتنی ہی کمی ہوگی جتنی کمی سوئی کو سمندر میں ڈال کر نکالنے سے سمندر کے پانی میں ہوتی ہے، اور یہ کمی کوئی کمی نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں بھی سب کو دینے سے کچھ کمی نہیں آتی۔ وہ اگین سیم بات آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگو، الدعاء هو العبادہ، قال ربکم ادعونی استجب لکم۔ دعا عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت ہے، تمہارے رب کا فرمان ہے کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ ہم کیوں نہیں مانگتے ہیں؟ اگر ہم سارا دن بھی مانگیں، اگر ہم دعا مانگنے کی بھی ہیبٹ ڈال لیں تو وہ بھی ایک تو ٹائم عبادت میں کنسیڈر ہوگا، اور پھر اللہ تعالیٰ کا پرومس ہے مجھ سے مانگو میں دوں گا، ہمیں چیز بھی مل جائے گی، سراسر ہمارا فائدہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اس کے خزانوں میں کمی نہیں آتی، دیٹ مینس نہیں آتی۔ اور اگر ہمارا انٹلیکٹ تھوڑا کام کرتا ہے تو ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کب سے دنیا بنی ہے، ملینز اینڈ ٹریلینز ایئرس اگو، تب سے اب تک جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے خزانے لٹا رہے ہیں، اور آگے کے لیے بھی ہیں۔ ہم کتنے پریشان ہو جاتے ہیں نا، واٹر سسٹین کرنے کے لیے، انرجی سسٹین کرنے کے لیے، یہ سسٹین کرنا ہے، وہ سسٹین کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس تو ہر چیز اتنی ہے کہ اس میں کوئی چیز کچھ کمی نہیں آتی، چاہے سبھی ایک ساتھ مانگ لیں اور سب کی اللہ تعالیٰ ایک ساتھ سب کو دے بھی دے، پھر بھی کمی نہیں آتی۔ تو ہمیں ایٹ لیسٹ دعاؤں کی ہیبٹ ڈال دینی چاہیے، کیونکہ وہ ہمارا فائدہ ہے سراسر، اور عبادت میں کنسیڈر ہوگا۔ میرے بندو، تمہارے اعمال ہی ہیں جن کو میں تمہارے لیے محفوظ کر رہا ہوں، پھر تمہیں ان کا پورا بدلہ دوں گا۔ ہم جو پچھلی کلاس میں ہم نے بات کری تھی، اسی کا ذکر جو ہے اس والی حدیث میں بہت دفعہ ہو رہا ہے کہ ہمارا دی ہوئی چیز، ہمارے کرے ہوئے اعمال ڈپازٹ ہے ہمارے لیے، ہمیں بہترین اعمال کرنے چاہیے۔ آپ سوچیں، آپ بینک میں کیا ڈپازٹ کروائیں گے؟ جو نوٹ بند ہو چکے ہیں وہ والے؟ ناٹ ایٹ آل۔ یا پھر جو خراب چیزیں ہیں، کوئی سڑے گلے پھٹے ہوئے نوٹ آپ لوگ ڈپازٹ کرائیں گے؟ نو، کوئی بھی ایسی چیز آپ ڈپوزیشن میں، کوئی ایسی چیز انسان نہیں دیتا، چاہے وہ حال فی الحال وہ ایک بار کو خراب چیز استعمال کر سکتا ہے، لیکن ڈپوزیشن میں کبھی خراب چیز نہیں دیکھتا۔ آپ دیکھیں، اگر آپ کو اپنے سوٹ رکھنے ہوں، ڈریسز اگر آپ کو رکھنے ہوں کہ یہ فلاں جب کام آ جائے گا، فلاں کی شادی میں آ جائے گا، اس فنکشن میں کام آ جائے گا، تو آپ بیسٹ رکھیں گے، چاہے گھر میں ایک بار کو پھٹے ہوئے ڈریس کو آپ دوبارہ سی کر پہنیں۔ تو اسی طرح جو ہے ہم اللہ کے ہاں جو ڈپازٹ کرا رہے ہیں وہ بیسٹ دیں۔ اگر یہاں تھوڑا مشکل بھی گزرا ہے تو کوئی بات نہیں، ایک بار ہم اس سے اپنے آپ کو ریلیٹ کر تو دیکھیں، ہم جب ڈپازٹ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، اور اب جب ہم سیکیور کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، جو ہم جی رہے ہوتے ہیں تو ہم جو ویسے ایکچولی پہنتے ہیں اور یوز کرتے ہیں وہ کس کوالٹی کا کرتے ہیں۔ ہم ڈپازٹ ہمیشہ اچھا کرتے ہیں، چاہے جو ہے ہم یوز لو کوالٹی کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور حدیث میں فرمایا ہے کہ
جو میرے سے جس کا مفہوم ہے جو شخص میرے دیے ہوئے کم رزق پر راضی ہو جائے گا، میں اس کے دیے ہوئے تھوڑے اعمال پر راضی ہو جاؤں گا. یعنی اگر تھوڑے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پر ہم راضی ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے تھوڑے اعمال پر راضی ہو جائیں گے. اینڈ ریممبر، تھوڑے رزق پر راضی ہونا آسان ہے ریدر دین کہ ہم اعمال بہت کر سکیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو بھی دیا ہے ہم اس پہ شکر اور صبر کے ساتھ جو ہے لائف سپینڈ کرنی چاہیے. اس حدیث میں ہم آگے چلتے ہیں. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندو تمہارے اعمال ہی ہیں جن کو میں تمہارے لیے محفوظ کر رہا ہوں، پھر تمہیں ان کا پورا پورا بدلہ دوں گا. لہٰذا جو شخص اللہ کی توفیق سے نیک عمل کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور جس شخص سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے وہ اپنے ہی نفس کو ملامت کرے. ہمیں فوراً یہ جو ہے اپنے نفس کو ملامت کرنا چاہیے. اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے، سورہ آل عمران میں آتا ہے جن سے برائی کا کام ہو جائے یا فحاشی کا کام ہو جائے تو وہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ خود کو ملامت کرتے ہیں، وہ گناہوں پر اصرار نہیں کرتے ہیں. اسی طرح ہم سے اگر گناہ ہو جائے تو ہمیں اس پر اصرار نہیں کرنا ہے، اس کو ریپیٹڈلی نہیں کرنا ہے، اس کا ہیبیچول نہیں ہونا، اللہ سے توبہ کرنی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ گناہ کر کے توبہ کر لینے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، جس کا مفہوم ہے. اس حدیث میں واپس آتا ہے کیونکہ اس سے گناہ کا سرزد ہونا نفس ہی کے تقاضے سے ہوا ہے، تو اس لیے اپنے نفس کو ملامت کرنا چاہیے. یہ مسلم کی حدیث ہے اور کافی بڑی حدیث ہے. آپ چاہے تو اس کو سرچ کیجئے گا اور خود بھی پڑھیے گا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. میں دوبارہ سے اس کو دہرا دیتی ہوں، وداؤٹ ایکسپلینیشن میں اس کو دہرا دیتی ہوں. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم کا حرام قرار دیا ہے اور اسے تمہارے درمیان بھی حرام قرار دیا ہے، حرام کیا ہے، لہٰذا تم ایک دوسرے پر ظلم مت کرو. میرے بندو تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، لہٰذا مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا. میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھلاؤں، لہٰذا تم مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھلاؤں گا. میرے بندو تم سب برہنہ ہو سوائے اس کے جس کو میں پہناؤں، لہٰذا تم مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں پہناؤں گا. میرے بندو تم رات دن گناہ کرتے ہو اور میں تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں، لہٰذا مجھ سے بخشش طلب کرو میں تمہیں بخش دوں گا. میرے بندو تم مجھے نقصان پہنچانا چاہو تو ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور تم مجھے نفع پہنچانا چاہو تو ہرگز نفع نہیں پہنچا سکتے. میرے بندو اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان اور جنات سب اس شخص کی طرح ہو جائیں جس کے دل میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، تو یہ بات میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتی. میرے بندو اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان اور جنات اس شخص کی طرح ہو جائیں جو تم میں سے سب سے زیادہ فاجر و فاسق ہے، تو یہ چیز میرے بادشاہت میں کوئی کمی نہیں کر سکتی. میرے بندو اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان اور جنات سب ایک کھلے میدان میں جمع ہو کر مجھ سے سوال کریں اور میں ہر ایک کو اس کے سوال کے مطابق عطا کر دوں، تو اس سے میرے خزانوں میں اتنی ہی کمی ہوگی جتنی کمی سوئی کو سمندر میں ڈال کر نکالنے سے سمندر کے پانی میں ہوتی ہے، اور یہ کمی کوئی کمی نہیں ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں بھی سب کو دینے سے کچھ کمی نہیں آتی. میرے بندو تمہارے اعمال ہی ہیں جن کو میں تمہارے لیے محفوظ کر رہا ہوں، پھر تمہیں ان کا پورا پورا بدلہ دوں گا. لہٰذا جو شخص اللہ کی توفیق سے نیک عمل کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، اور جس شخص سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے وہ اپنے ہی نفس کو ملامت کرے، کیونکہ اس سے گناہ کا سرزد ہونا نفس ہی کے تقاضے سے ہوا ہے. مسلم کی حدیث ہے. جزاک اللہ خیر. ہم سب انشاءاللہ تعالیٰ ان سب کاموں پر ورک کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ نے کتنا اوپن ہمیں چانس دے رکھا ہے کہ ہم اس سے مانگتے جائیں کیونکہ وہ دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے شروع میں اتنی دفعہ مانگنے کا ذکر کر کے لاسٹ میں یہ ذکر کیا کہ اگر تم سب بھی مانگو تو میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوتی، اس لیے مانگنے سے گھبراؤ مت. ہم اللہ کے خزانے ایسے نہیں ہیں جتنے جیسے دنیا کے ہوتے ہیں. اللہ کے خزانے اللہ ہی جانتا ہے. ہمیں مانگنے سے گھبرانا نہیں چاہیے. عبادت سمجھ کے دعا مانگتے رہیں، اپنی ضرورتوں کو اللہ تعالیٰ سے رو رو کر مانگتے رہیں. تہجد میں مانگیں، فرض نماز کے بعد مانگیں. ہم غور کریں کہ کس وقت کون سے جو مقبولیت کا وقت ہوتا ہے، دعاؤں کی قبولیت کے کون سے وقت جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، جیسے تہجد کے وقت، روزے کی حالت میں، فرض نماز کے بعد، اور بارش کے وقت. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بھی جو ہے ہم ایک چھوٹا سا کلاس لے کر آؤں گی جس میں ہم اسی کے بارے میں ڈسکس کریں گے. فی الحال جو ہے ہمیں اس پر ورک کرنا ہے کہ ہم جو ہے جو چیز اللہ تعالیٰ نے اوپن جو ہے ہمیں چانس دیا ہے تو ہم اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں. تو کیونکہ فائدہ اٹھانے کی جگہ جو ہے وہ دنیا ہی ہے.
ہم فائدہ یہیں اٹھا سکتے ہیں ان سب چیزوں کا۔ سانس نکلنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے پاس واپس جانے کے بعد ہمارے پاس ایک کلمہ پڑھنے کی بھی مہلت نہیں ہوگی۔ سو ہمیں اس ٹائم کو بہت بہت اچھے سے یوٹیلائز کرنا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔